اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود و سلام ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور اس بیوی پر درود و سلام ہوں کہ جو شافعِ محشر ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات متواتر ان ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ حقیقت میں خصوصاً بچوں کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے بچے اس چیز کی طرف اور زندگی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف متوجہ ہوں اور اس مسابقے میں شرکت کریں تاکہ اس سے علمی اضافہ ہو سکے۔ بعض معروضات جو ہے وہ ان میں بیان کیے جا رہے ہیں، جن کو جو ہے سوالات کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچے جو دیکھنے والے ہیں وہ ان سوالات کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنی تیاری کر سکیں اور مسابقے علمی میں جو ہے وہ شرکت کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب زہرا کی شخصیت کہ جو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارۂ جگر ہیں اور بیٹی ہیں۔ آج کا ہمارا اس ویڈیو میں سوال یہ ہے کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ کیوں اور کس لیے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف درجات، مختلف کمالات، مختلف کرامات عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے، لیکن جناب زہرا کی بھی شخصیت جو ہے وہ کم نہیں۔ آپ کی بھی بہت سی کرامات ہیں، آپ کے بہت سے معجزات ہیں، آپ کے فضائل جو وہ بے انتہا ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخر جناب فاطمہ کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ نہ امامت کا عہدہ دیا گیا ہے، نہ نبوت کا عہدہ دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو کہ اگر عہدہ دے دیا جاتا تو یہ فقط مخصوص ہو جاتا عہدہ جناب زہرا سے، اور جو عہدہ جناب زہرا سے مخصوص ہو جاتا تو پھر دوسرے عہدے دار کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ کس کے پاس جاتے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے جناب زہرا کو کوئی عہدہ نہ دے کے اگر امامت کو کسی بات کی ضرورت ہوگی تو وہ امامت جو اپنا رابطہ کرے گی، اور اگر نبوت کو ضرورت ہوگی تو نبوت جو اپنا رابطہ کرے گی جناب زہرا سے۔ اب سوال یہ ہے کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ہماری جو ہے وہ آج کی گفتگو ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے۔ آنے کے بعد امام جو ہے اس سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ جس وقت کہ امام اس سے محو گفتگو ہوتے ہیں تو یہ مرد جو ہے وہ کم سنتا تھا۔ جس وقت کہ کم سنتا تھا تو اس نے حضرت سے شکایت کی کہ مولا جو آپ نے بیان کیا وہ میں صحیح طریقے سے سن نہیں پایا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ما یمنعک وَأَيْنَ أَنْتَ مِن تسبیح فاطمہ۔ امام نے اس سے فرمایا کہ آخر کیا چیز تجھے مانے ہوئی ہے کہ تو جو ہے ذکر فاطمہ سے، تسبیح فاطمہ سے غافل ہے؟ تو آخر جو ہے تسبیح فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتا اور اپنے بہرے پن کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں آپ پر فدا ہوں، تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اگر انسان اس کو پڑھتا ہے یہ ہے تسبیح حضرت زہرا۔ اسی وجہ سے روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے بعد انسان جو ہے وہ تسبیح زہرا کی تلاوت کرے، کیونکہ اگر انسان تسبیح زہرا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس نماز کو، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس تسبیح کو یاد کیا اور متواتر اس تسبیح کو پڑھا، ما فعلت ذلك الا يسيرا حتى اذهب عني ما كنت اجده۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بہت ہی کم مدت تک جو ہے اس کام کو انجام دیا، جناب زہرا کی تسبیح کو میں نے پڑھا
تو میرا کانوں کا بہرا پن جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور واقعی یہ تسبیح حضرت زہرا کی برکت تھی کہ جب میں اس کو پڑھتا تھا تو میں اسی طریقے سے سننے لگا کہ جیسے عام افراد جو ہے وہ سنتے تھے. تو یہ مجھے تسبیح حضرت زہرا کا جو ہے وہ فائدہ معلوم ہوا. تسبیح حضرت زہرا کے سلسلے میں آیت اللہ مرشی نجفی کا جو ہے نام آپ نے سنا ہے کہ جو بہت ہی متدین اور زاہد انسان تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں زیارت کے لیے امام ہادی کی، تو جس وقت کہ میں امام ہادی کی زیارت کے لیے گیا تو راستے میں جو ہے میں راستہ بھول گیا. اور جس وقت کہ میں راستہ بھول گیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک میدان میں پڑا ہوا اور میرا بھوک سے برا عالم ہے اور بھوک سے جو ہے میں تڑپ رہا ہوں. میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کسی کو اپنے قریب میں پایا. اور جس وقت کہ میں نے اپنے قریب کسی کو پایا، اس بزرگ کو، تو میں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے جو دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد جو چند روٹیاں اس میں رکھی اور مجھ سے فرمایا کہ تم جو ہے وہ کھانا کھا لو، تم بہت زیادہ بھوکے ہو. اس کے بعد مجھے پانی پلایا، میں نے پانی پیا. اور جس وقت کہ میں نے پانی پیا تو ان بزرگ نے تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرا حرم سید محمد کا ارادہ ہے. تو میں نے جو اپنی آنکھیں کھولی تو حقیقت میں اس وقت جو ہے وہ حرم سید محمد میں موجود تھا. تو میں سوچنے لگا کہ میں جو ہے مثلا ابھی تک تو جو ہے صحرا اور جنگل میں تھا، میں اچانک جو ہے میں یہاں پر کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے مجھے چند باتیں تلقین کی. تو چند باتیں جو بتائیں اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ دیکھو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. حقیقت میں یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت کو ترک نہ کیا جائے، کیونکہ اگر انسان جو قرآن سے مانوس ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے رب سے رابطہ کر رہا ہے، اپنے رب سے محو گفتگو ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تسبیح حضرت زہرا، تو کہتے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کو جو ہے کبھی ترک مت کرنا. یہ ساری باتیں جو ہیں جب میرے ذہن میں آئی کہ آخر یہ آقا کون ہے، جیسے ہی میں نے یہ سوچا کہ یہ آقا کون ہے کہ جو مجھے یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح حضرت زہرا یا مثلا زیارت عاشوراء کی جو ہے وہ تلاوت کرنا، تو میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی دیکھا کہ وہ میری نظروں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گئے. تو جس وقت کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے ملاحظہ فرمایا کہ واقعی حقیقت میں امام نے میری جو ہے اس وقت مدد اور نصرت کی ہے، کیونکہ جو ہمارا زندہ امام ہیں جو پردہ غیب میں آج بھی موجود ہیں وہ حقیقت میں ہماری مدد اور نصرت کر رہے ہیں. وہ آج بھی پردہ غیب سے اپنے شیعوں کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ کس عالم میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں اور کس حالت میں ہیں. لیکن اگر ہم ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں، کیونکہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ بہت سی پریشانیوں کا حل ہے. اگر انسان جو کبھی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو توسل کرے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کیونکہ خالی انسان جو ہے وہ یا مثلا ایک آدم، ایک انسان جو ہے وہ توسل نہیں کرتا ہے، بلکہ خود ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جو وہ توسل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ان کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو پروردگار عالم اس دعا کو، اس وسیلے کو جو ہے وہ رد نہیں فرماتا ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے کیا جائے اور ان کے نام سے جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی جائے. تو پروردگار عالم جو ہے اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس انسان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.